کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بادشاہ جس کے پاس خزانے، لشکر، طاقت سب کچھ ہو، مگر پھر بھی وہ ایک لمحے میں ذلیل ہو جائے، اس کی سلطنت مٹی میں مل جائے اور وہ خود ملبے کے نیچے دفن ہو جائے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سناؤں گی، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ، جس کا انجام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بادشاہ طاقت میں ڈوبا ہوا تھا، رعایا پر ظلم کرتا تھا، غریبوں کا مال چھین لیتا تھا اور فخر سے کہتا میرے پاس لشکر ہے، خزانے ہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی انہیں بار بار نصیحت کرتے کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈر، ظلم کو چھوڑ دے، دنیا کی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ لیکن وہ بادشاہ اپنے غرور میں اتنا گم ہوا تھا کہ ہر بار کہا لگا کر کہتا ادریس تم اپنی عبادت میں لگے رہو، حکومت میرا کام ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلا، راستے میں ایک ایسا باغ آیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ چشموں کا باغ، سبز درخت، پھولوں کی خوشبو، جیسے یہ زمین پر ہی جنت ہو۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے بادشاہ، یہ فلاں غریب کسان کا ہے، اس نے برسوں کی محنت سے اسے آباد کیا ہے۔ بادشاہ کے غرور کو تو آگ لگ گئی ہو جیسے۔ وہ ہنسا اور غرور سے بولا میرے ہوتے ہوئے کوئی اور خوشحال رہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ باغ اب میرا ہے۔ اس نے ظلم و جبر و زبردستی سے وہ باغ چھین لیا۔ کسان روتا ہوا حضرت ادریس کے پاس پہنچا اور عرض کی اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہ کو پیغام دیا اے بادشاہ، یہ ظلم ہے، یہ باغ اس محنتی انسان کا ہے، اللہ سے ڈر ورنہ مظلوم کی آہ تجھے لے ڈوبے گی۔ مگر بادشاہ غرور سے چیخا میں بادشاہ ہوں، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیے، مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو پھر نہ لشکر بچتے ہیں اور نہ خزانے۔ ایک رات آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگیں، ہوائیں طوفان کی طرح چلنے لگیں، زمین لرزنے لگی، لوگ گھروں میں دبک کر رہ گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ بادشاہ اپنے محل میں جشن منا رہا تھا، رقص کی محفلیں سجائی ہوئی تھیں، مگر اچانک ایک زبردست زلزلہ آیا، محل کی دیواریں ہلنے لگیں، ستون ٹوٹنے لگے اور پھر آسمان سے آگ کے شعلے برسے، خزانے جل کر راکھ ہو گئے، لشکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ بادشاہ جو کہتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، تنہا اکیلا اور بے بس رہ گیا۔ پھر ایک آخری جھٹکا آیا اور پورا محل زمین بوس ہو گیا۔ بادشاہ ملبے کے نیچے دب گیا، اس کا غرور، اس کی طاقت، اس کی سلطنت سب مٹی میں مل گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جسے اپنی طاقت پر بہت ناز تھا، آج ویران کھنڈرات میں دفن ہو چکا تھا۔ اس کا نام تاریخ سے مٹ گیا اور وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظلم ہمیشہ فنا ہو جاتا ہے، دولت اور طاقت عارضی ہے، اور نبی کی نصیحت کو ٹھکرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق دے، ہمیں ظلم اور غرور سے بچائے اور ہمیں اپنے نبیوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔